انسان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو یہ اجازت دے گا کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کر دے۔ دنیا کے سارے شہر، لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک، لاس اینجلس اور شکاگو، سب کے سب صفائے ہستی سے نابود ہو جائیں گے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کا سارا تماشا ایک میدان جنگ میں سمٹ کر آ جائے گا، اور حق و باطل پوری قوت سے ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہوں گے، عظیم ترین قربانیاں دے کر آخر حق کی فتح کا جھنڈا باطل کے سینے پر گھوم کر لہرایا جائے گا، اور زندگی کی کہانی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گی۔ لیکن بام ادراک پر یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اچھائی اور برائی واضح طور پر دو حصوں میں سامنے آ جائیں؟ جب سے دنیا معرض وجود میں آئی ہے، خیر اور شر کے درمیان جنگ جاری ہے۔ تو یہ ہوتا آیا ہے۔ یہ جب تخلیق آدم علیہ السلام ہوئی تو یہ بھی شاید فرشتوں کو تو نہیں معلوم تھا، اور وہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی منزل ہی پر تھے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے تو یہی کہا تھا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح ونقدس لک۔ تو اس وقت بھی خیر اور شر کے جو بنیادی عوامل تھے وہ سامنے آئے، یعنی ابلیس کا کھڑا ہونا اور سجدے سے انکار کرنا، اور اپنی برتری کے اظہار کے لیے کہنا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے تخلیق ہوا ہے۔ بالکل جی، کلام مقدس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب عدالت آئے گی تو نیک اور بد کا پہچان کی جائے گی، اور اعمال کے مطابق اور ایمان کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جنگ ہرمجدون کی تفصیلات اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے ہاں موجود ہیں، اور یہ سب تفصیلات اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ روئے ارضی پر ایک نہ ایک دن آخری جنگ ہونے والی ہے جو زندگی کے اختتام یا قیامت کے آغاز کا باعث بنے گی۔ قرآن مجید میں سورہ محمد کی ایک آیت کا مفہوم ہے، اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھ رہے ہیں کہ ناگہاں ان پر واقع ہو، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، جبکہ ہرمجدون یا آخری و حتمی جنگ کے اشارے ہمیں بیشتر احادیث مبارکہ میں بھی نظر آتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، تمام قومیں متفقہ طور پر امت مسلمہ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے ایک پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جی، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب کافر قومیں تمہیں مٹانے کے لیے سازشیں کریں گی، اور ایک دوسرے کو اس طرح سے بلائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف بلاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا تھا اس وقت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ تم بہت ہوگے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بزدلی سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ فرمایا تھا، صحیح لفظ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہن ہے، ایک بیماری ہے، اور اس کا مطلب ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آخری جنگ سے متعلق جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ آج کے حالات پر بہت حد تک صادر اترتی دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے،
क़यामत से पहले की 6 निशानियां गिन लो। मेरा इंतकाल, बैतुल मक़दिस की फतह, फिर जानवरों जैसी मौत जो तुम पर ऐसे असरअंदाज होगी जैसे गर्दन तोड़ बीमारी असरअंदाज होती है। माल का फैलाव, यहां तक कि एक आदमी को 100 दीनार दिए जाएंगे फिर भी वो नाराज होगा। फिर एक फितना खड़ा होगा जो अरबों के घर घर में दाखिल हो जाएगा। फिर तुम्हारे और बनु अस्वर यानी अहले रोम के दरमियान सुलह होगी। फिर वो बेवफाई करेंगे और 80 झंडे लेकर तुम पर चढ़ाई करेंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। 80 झंडों वाला लश्कर अगर आप इस पर तसव्वुर करें और गौर करें तो ये नेटो की फ़ौजें हैं, ये सब मिलकर आती हैं और 12 हज़ार की जो तादाद बताई है, सबके अपने अलग अलग दस्ते हैं और सब अलग अलग दस्तों के साथ हमलावर होते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखा जाए तो रूस वॉर में दुनिया भर के मुसलमानों और अमेरिका ने मिलकर रूस के खिलाफ जंग जीती थी और उस वक्त की आलमी ताकत को अफगानिस्तान छोड़ भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए, आज की तारीख का सुपर पावर फिर उसी मैदान में जंग करने उतर गया है जिस मैदान ने इससे पहले के सुपर पावर का शिराजा दूर दूर तक बखेर कर रख दिया था। इसी तरह एक और उम्मीद अफजा हदीस मुबारका का मफहूम है, फिर तुम रोम पर हमला करोगे, अल्लाह तुम्हें फतहमंद करेगा। नहीं, यहाँ किसी ख़ास मुल्क की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि इसका मफहूम ये बरामद होता है कि मुसलमान शदीद मारकाराई के बाद बिल आखिर अपने मुखालिफिन पर फतह हासिल कर लेंगे। और यहाँ मैं नहीं समझता कि किसी ख़ास मुल्क की तरफ इशारा है, बल्कि बहैसियत मजमूई हर वो मुल्क है जो, और वो क़ुव्वत है, मुल्क क़ुव्वत या ताकत है जो क़यामत से क़ब्ल मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग के तौर पर मद्दे मुक़ाबिल आएगी। खबर तो कहीं भी बन सकती है, ज़ेरे ज़मीन या ज़मीन पर, आसमां के नीचे या उड़ते बादलों पर, गोल मेज हो या किचन की टेबल, चाहे हो सरहदें या खेल के मैदान, खबर बने चाहे कहीं भी, हम पहुंचाते हैं आप तक।